بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 41، 40 اور 41۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ سب سے پہلے دیکھیے گا یا بنی اسرائیل، یہاں پر جو لفظ ہے یا بنی، یہاں پر چھوٹی مد ہے کیونکہ حروف مدہ الگ ہے اور حمزہ اگلے لفظ کے شروع میں ہے، لیکن اسرائیل اس میں را موٹا پڑا جائے گا، سین کے اندر سیٹی ہوتی ہے اور یہاں بڑی مد ہوگی کیونکہ حروف مدہ حمزہ ایک ہی لفظ کے اندر ہے تو مد متصل واجب۔ اسرائیل اذکروا، یہاں اپنے دال کا خیال کرنا ہے، دال کے بعد جو آتی ہے دال، اور اس کو زا نہیں پڑھنا اپنے، لذکروا نرمی کے ساتھ آپ اس کو پڑھیے گا۔ نعمتی التی انعمت علیکم، نعمتی یلتی، اس میں کیا ہے کہ آپ نے بہت خیال کرنا ہے۔ میں اس کے ہجے کر دیتا ہوں۔ نون زیر عین، میم زبر ما، نعم تا زیر تی، نعمتی، یا زبر لام یل، نعمتی یل، لام زبر لا، نعمتی یل تا زیر یاتی، یتا یا زیر تی، دونوں طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ نعمتی التی انعمت علیکم، انعمت یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، اسے کہا جاتا ہے اظہار حلقی، نون ساکن کے بعد عین ہے جو کہ حروف حلقی میں شامل ہے۔ انعمت علیکم، آگے دیکھیے گا وَأَوْفُوا، بہت نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ واو لین ہے، واو سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتی ہے، اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتی ہے۔ یہاں پر لین ہے، لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی، تو نرمی کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، پھر سنیے گا، اور مجہول نہیں پڑھنا۔ وَأَوْفُوا، ہونٹ آپ کے گول ہوں گے تو مجہول نہیں ہوگا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، بیاہدی اس کے اوپر جو ہے چھوٹی مد ہے اور اوفی لمبا کرنا ہے، اسے اوفی نہیں کر دینا بلکہ اوفی، کیونکہ یہاں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش۔ اوفی بعہدکم، اب یہ بعہدکم جو عین ہے اس کا خیال کرنا ہے، اپنے اکثر کیا ہوتا ہے بعہدکم، بعہدکم نہیں ہے بلکہ بعہدکم، بعہدکم، دال زیر دی ہوتا ہے، دال زیر دے نہیں ہوتا، بعہدکم۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، فَارْہَبُونَ اس میں را اپنے موٹا پڑھنا ہے، باقی سب کے سب باریک ہیں۔ آیت کو ایک دفعہ پھر سماعت کر لیجئے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 41 دیکھیے گا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو پہلا لفظ ہے وَآمِنُوا، اس میں واو مدہ ہے، تھوڑا سا آپ نے لمبا کرنا ہے۔ بِمَا، اس کے اوپر چھوٹی مد ہے۔ انزلت، یہاں اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد زا جو کہ حروف اخفا میں، آواز کو ایسے ناک میں لے کے جانا ہے۔ انزلت، اسے کیا ہوتا ہے کہ تا پیش تو اور جتنے بھی حروف ہیں جو پیش کے ساتھ آتے ہیں، جیسے با پیش بو، دال پیش دو، سب کے سب جو پیش کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں،
جب ان کے اوپر پیش والی حرکت آتی ہے تو آپ کوشش کیا کریں آپ کے ہونٹ گول ہو جائے. انزل تو نہیں کرنا، تو نہیں بلکہ تو. انزلت مصدقا لما، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے. مصدقا میں تنوین ہے اور تنوین کے بعد لما کے شروع میں لام ہے جو کہ حروف یرملون میں آتا ہے. تو یہاں پر آپ نے ادغام کرنا ہے اور ادغام تام یعنی مکمل ادغام. یہاں پہ بالکل آپ نے جو تنوین کا ساؤنڈ ہے، جو نون کا ساؤنڈ ہے، وہ یہاں پر نہیں دینا. ایسے کچھ لوگ پڑھ دیتے ہیں مصدقا لما، مصدقا لما، یعنی وہ سمجھتے ہیں ساتھ اس کو بھی پڑھنا ہے. تو آپ نے یہاں پر تنوین کی آواز کو بالکل ختم کر دینا ہے. مصدقا لما، مصدقا لما. تو جیسے ایک ساتھی نے کمنٹ کیا تھا اور میں نے اس کی کمنٹ کو بڑا انجوائے کیا. انہوں نے کہا کہ جی نون تو ادا نہیں کرنا لیکن نون کے ساتھ جو ہم نے فیلنگ دینی ہوتی ہے. تو ان کا اپنا خیال تھا کہ میرا خیال یہ ہے کہ نون ادا نہیں کرنا لیکن نون کی فیلنگ دینی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ نون کی ہم نے ادا نہیں کرنا تو اس کی ہم فیلنگ کیسے دیں. تو بہرحال یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ مصدقا لما، یہاں نون ادا بھی نہیں کرنا اور نون کی آپ نے کوئی فیلنگ بھی نہیں دینی بلکہ بالکل ختم کر دینا ہے. مصدقا لما، اسے کہا جاتا ہے ادغام تام. مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ایک تو تکونو کے اوپر چھوٹی مد ہے اور کافرم بھی یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے. اور آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اقلاب والا قانون لگ رہا ہے. تنوین کے بعد یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با، یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے. ہم نے تنوین کو میم کے ساتھ تبدیل کر دیا ہے. کافرم بھی، صاد وقف کی علامت ہے رموز اوقاف میں سے. تھک کر رک جائیں تو اجازت ہے ورنہ کوشش کریں کہ آپ ملا کر پڑھیں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. ثَمَنًا قَلِيلًا میں کیا ہو رہا ہے؟ اخفاء ہو رہا ہے. تنوین کے بعد قاف ہے تو کیسے پڑھنا ہے؟ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. وَإِيَّايَ، اسے آپ نے مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے. اس آیت کو پھر سن لیجیے گا. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. دعاؤں میں یاد رکھیں. خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.